بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر نثار احمد ہے۔ میں ایک تعلیمی ادارے میں ڈائریکٹر ایکڈیمکس کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ میں نے سن 2016 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے، اور میں نے پی ایچ ڈی میں جو مقالہ لکھا اس کا موضوع تھا پاکستان میں اردو کالم نگاری، ادبی و لسانی تجزیہ۔ تو زندگی بھر ہم نے کالم پڑھے اخباروں میں اور مضامین پڑھے مختلف لوگوں کے، اور جب پی ایچ ڈی کرنے کا وقت آیا اور تھیسس لکھنا تھا تو یہی موضوع لیا، اور محض اللہ کے کرم سے یہ منظور بھی ہو گیا کہ آپ اس پہ ریسرچ کریں۔ تو میں نے اس پہ ریسرچ کی اور تھیسس لکھا جو اپروو ہو گیا، اور جون 2016 میں مجھے ڈگری مل گئی۔ جو کالم ہم نے پڑھے، یا جن مختلف کالم نگاروں کے کالم ساری زندگی پڑھے، اور پھر پی ایچ ڈی کے مقالے کی تصنیف کے دوران جن کو پڑھنے کا موقع ملا، ان سے اور بھی زیادہ بصیرت حاصل ہوئی۔ کالم کی جو کتابیں اس وقت میں نے یہاں رکھی ہیں، ان میں سب سے اوپر فسانہ آزاد ہے، جو کہ رتن ناتھ سرشار کی ایک شاہکار تصنیف ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سرشار جب 1878 میں اخبار اودھ کے آڈیٹر تھے، تو ان دنوں انہوں نے یہ اپنی یہ تصنیف جو ہے اسے قسط وار شائع کرنا شروع کیا، تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک کالم کی شکل تھی۔ آگے ہماری کتاب پڑھی ہے عبد المجید سالک کی، جو ایک اردو کے بہت مشہور کالم نگار اور صحافی رہے ہیں۔ ان کی اپنی زندگی کی کہانی سرگزشت کے نام سے اخبار میں قسط وار شائع ہوتی رہی۔ پھر آگے جنگل اداس ہے، منو بھائی کے کالموں کا مجموعہ ہے۔ تیسرے پہر کی دھوپ، امجد اسلام امجد کے، گوشہ چشم پروین شاکر کے، کارواں سرائے مستنصر حسین تارڑ، کالم تمام جو ہے یہ تو بہت بڑی کتاب ہے ہمارے مشہور کالم نگار اور مزاح نگار اور شاعر عطاء الحق قاسمی کی، اور خامہ بگوشیاں مشفق خواجہ کے ادبی کالموں کا مجموعہ ہے۔ کیسر کے عاری احمد ندیم قاسمی کے، سویرے سویرے نذیر ناجی کے، شہر نما منیر نیازی جو مشہور شاعر ہیں، آخر کیوں رؤوف کلاسرا، زیرو پوائنٹ، اس کی بہت ساری کتابیں ہیں، اور اس کا بڑا مجموعہ بھی ہمارے پاس ہے، اور یہ بھی ہم نے ساری کتابیں پڑھی ہیں اور ان کا انٹرویو بھی کیا تھا۔ نقش خیال عرفان صدیقی، حرف راز اور یا مقبول جان، کالم پناہ معین خیالی۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کالم ہی کالم پڑھے، اخباری مضامین ہی ساری زندگی بہت زیادہ پڑھے، اور پھر جہاں جہاں موقع ملا، میں چونکہ وابستہ تعلیم کے شعبے سے ہوں، تدریس کے شعبے سے ہوں، تو زیادہ تر تعلیم و تدریس کے موضوع پر اخباروں میں مضامین بھیجے، لکھے، اور کبھی کبھار کرنٹ افیئرز یا جو روزمرہ کے واقعات ہیں ان کو بھی موضوع بحث بنایا۔ پہلے ابلاغ کا سب سے بڑا ذریعہ اخبار تھے، اور اس میں مؤثر ترین ذریعہ اخباری مضامین یا کالم تھے۔ اب سوشل میڈیا ہے، تو جو مضامین مختلف وقتوں میں اخباروں میں لکھے، اب یہ سوچا ہے کہ ان کو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالا جائے۔ دراصل میں نے 2015-16 میں 15 دسمبر میں نے یہ تھیسس وہاں جمع کرایا تھا یونیورسٹی میں، اور پھر جب یہ اپروو ہوا تو جون 16 میں مجھے ڈگری ملی۔ میں نے اس کے آخر میں یہ کنکلوڈنگ چیپٹر میں، آخری چیپٹر میں نے یہ لکھا تھا کہ کالم اور اخبار دونوں اب اس جدید دور میں ختم ہو چکے ہیں، اب ان کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب اس طرح کا اخبار یا اس طرح کا کالم جو ہے آنے والے دنوں میں کلک نہیں کرے گا۔ اب کالم کو ریڈیو کالم کی طرح سے انٹرنیٹ کالم بنانا ہوگا، یعنی اسے کالم نگار اپنی زبان میں ریکارڈ کرے اور انٹرنیٹ پہ ڈال دیں، جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کالم نگار نے اپنا نیوز چینل بنا لیا ہے، اور وہ اپنے خیالات اور اپنی آرا جو ہیں وہ اپنے انٹرنیٹ پہ آ کے، اس پہ یوٹیوب چینل پہ آ کے خود بیان کر دیتے ہیں، اور وہی ان کا کالم سمجھا جائے گا۔ تو اب کالم ایسا ہو گیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ وہ پورا کالم لکھے جیسے کسی زمانے میں ریڈیو کالم ہوتا تھا، شاید اب بھی ہوتا ہوگا، اسی طرح سے اب یہ کالم ہونا چاہیے کہ وہ اپنا کالم خود پڑھ کے انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دیں، یوٹیوب کے چینل پہ اپنے پہ اپلوڈ کر دیں، اور لوگ اس کو سن لیا کریں۔ تو اسی سلسلے میں نے بھی سوچا کہ جو چند ایک ٹوٹے پھوٹے حروف میں نے لکھے ہیں ان کو میں ریکارڈ کر دیتا ہوں اور اپنے چینل پہ ڈال دیتا ہوں، شاید کہ اس ڈھب سے کوئی سمجھے اور اس کو کوئی اس کا فائدہ ہو۔ اس سے پہلے میں تعلیم کے موضوع پہ 2 مضامین ریکارڈ کر چکا ہوں، جو کہ یہ کیا تعلیم ہے اور تعلیم کو بامقصد بنانے کی ضرورت۔ اب یہ تیسرا مضمون جو آج میں یہاں ریکارڈ کرانے آیا ہوں وہ ہے پرائیویٹ اداروں کے سہارے سسکتی ریاست۔ یہ 2014 میں نوائے وقت میں شائع ہوا تھا،
اور اسی تناظر میں اس کے جو حقائق ہیں، کیونکہ کالم کی ایک خوبی یا خامی یہ ہے کہ یہ حالات حاضرہ پر لکھا گیا ہوتا ہے، اور حالات حاضرہ جو ہیں وہ تھوڑے عرصے کے بعد بدل جاتے ہیں، تو بعض اوقات کالم جو ہے وہ یا مضمون جو ہے وہ پرانا لگتا ہے یا آؤٹ ڈیٹڈ لگتا ہے۔ بہرحال ہم نے اس موضوع میں بڑی تفصیل سے ریسرچ کی ہے اور لکھا ہے، سارے کالم آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوا کرتے۔ کشور ناہید نے یہاں اتفاق سے ان کی کتاب نہیں رکھی، انہوں نے اپنے انٹرویو میں، جب میں نے ان کو انٹرویو کیا تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا، میں نے پوچھا کہ جو کالم ہے یہ ادب ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ادیب لکھتا ہے، جو کالم ادیب لکھتا ہے وہ ادب ہے، اور جو کالم ایک ورکنگ صحافی لکھتا ہے وہ ادب نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت ہمیں یہ بات بڑی اچھی بھی لگی، اور اس کو میں نے اپنے تھیسس میں ریکارڈ بھی کیا ہے۔ تو بات ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سارے کالم آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتے، یہ جو جس موضوع پر یہ لکھا گیا ہے یہ بھی اتنا آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس میں کچھ حقائق ایسے ہوں گے جو لگے کہ تھوڑے سے پرانے ہو گئے ہیں۔ پرائیویٹ اداروں کے سہارے سے سکتی ریاست، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان دنوں جب یہ لکھا گیا اس سے پہلے اور ان دنوں میں تعلیمی اداروں پر دہشت گردوں کے حملے ہوئے تھے، اور جس کے نتیجے میں تعلیمی ادارے غیر محفوظ ہو گئے۔ جس ادارے میں ہوں، ہم انتظامیہ کے ساتھ مل کے، گورننگ بورڈ کے کچھ ممبران سے مل کے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو ملے اور ان سے درخواست کی کہ ہمارا بھی ایک بڑا تعلیمی ادارہ ہے جس میں 2000 سے زائد بچے پڑھتے ہیں، تو اس کو کوئی سیکیورٹی مہیا کی جائے۔ تو ڈی سی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی محکمہ نہیں ہے جو آپ کے اداروں کو جا کے سیکیورٹی مہیا کرے۔ اگر آپ اپنی سیکیورٹی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز سے گارڈز حاصل کرنے ہوں گے، جو آپ اپنے گیٹ پر ادارے کے مختلف جگہوں پہ کھڑے کریں۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایک لیٹر بھی لکھا جو تمام تعلیمی اداروں کے نام تھا کہ تمام تعلیمی ادارے اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کریں۔ ہمارے لیے یہ ایک لطیفہ تھا کہ وہ جنہوں نے سیکیورٹی کا بندوبست کرنا ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی سیکیورٹی کا خود بندوبست کریں، ورنہ پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو یہ مضمون اس تناظر میں لکھا گیا۔ اب میں اس کو پڑھتا ہوں۔ پرائیویٹ اداروں کے سہارے سے سکتی ریاست، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں زندگی کے تمام شعبوں سے ریاست و حکومت کا عمل دخل ختم ہو چکا ہے۔ نہ صرف یہ کہ کسی بھی سرکاری ادارے پر عوام کو اعتماد نہیں رہا، بلکہ حکومتی اور ریاستی اداروں کی کارکردگی بھی شرمناک حد تک خراب ہو چکی ہے۔ بجلی کا محکمہ، ریلوے، ہسپتال، اسکول و کالج، پولیس، انتظامیہ، پی آئی اے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، اسٹیل ملز اور دیگر سرکاری کارپوریشنیں، محکمہ زراعت، محکمہ جنگلات، یہاں تک کہ محکمہ ڈاک تک کی کارکردگی کا بھی حشر بہت برا ہو چکا ہے۔ ان حالات میں اب ہمارے پیارے وطن پاکستان کا کاروباری زندگی جو تھوڑا بہت چل رہا ہے تو وہ صرف اور صرف پرائیویٹ اداروں کے سہارے ہی چل رہا ہے۔ ہر ریاست کا بنیادی اور اولین فرض شہریوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت ہوتا ہے۔ کیا ہم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں ہماری جان، مال اور عزت محفوظ ہے؟ کیا قانون نافذ کرنے والے ریاستی اداروں کی موجودگی میں ہم اپنے آپ کو کسی بھی طرح محفوظ تصور کر سکتے ہیں؟ کیا یہ درست نہیں کہ ہم سب میں سے جسے خدا استطاعت دے وہ اپنے گھر یا کاروبار کے تحفظ کے لیے محتاط ہو جائے تو وہ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیوں سے مسلح گارڈوں کی خدمات حاصل کرتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج بینکوں، مالیاتی اداروں، جیولرز کی دکانوں، یہاں تک کہ اسکولوں اور کالجوں کے دروازوں پر بھی ہر جگہ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ ہی تعینات نظر آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ سیکیورٹی گارڈ بھی زیادہ تر سیکیورٹی رسک ہی ثابت ہوتے ہیں۔ انہیں گن چلانی تو درکنار، پکڑنی بھی نہیں آتی۔ نام نہاد سیکیورٹی کمپنیاں دھوبی شوبی بھرتی کر کے انہیں وردی پہنا دیتی ہیں۔ آج کی جمہوری و فلاحی مملکت میں تعلیم اور صحت کی سہولیات کی فراہمی ریاست کی اولین ترجیحات میں سے ہوتی ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں بہت سے سرکاری اسکول و کالج موجود ہیں، مگر پھر بھی اپنی مرضی و انتخاب سے ان کی طرف کوئی بھی رخ نہیں کرتا۔ کرے بھی کیوں؟ اسکولوں کالجوں میں بجلی ہے نہ پانی اور نہ ہی اساتذہ، اور رزلٹ بھی اسی قسم کا ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنے بچوں کو پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں داخل کرانا چاہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ زیادہ تر پرائیویٹ تعلیمی ادارے گھروں، کوٹھیوں اور پلازوں میں ہی بنائے گئے ہیں۔ فیس بہت زیادہ لی جاتی ہے، تعلیمی سہولیات کا فقدان ہوتا ہے، پوچھنے والا کوئی ہے نہیں کہ کس معیار کے اساتذہ تعینات ہیں اور ان کو کتنی تنخواہ دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کا شور و غوغا شاید دنیا میں سب سے زیادہ ہے،
جب دیکھو بیگ اور کتابیں اٹھائے چھوٹے بڑے سٹوڈنٹس آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں، مگر اس ڈرامے بازی کے باوجود ہمارا معیار تعلیم دنیا میں ہی نہیں اپنے خطے جنوبی ایشیا میں بھی سب سے کم ہے۔ یہی حال محکمہ صحت کا بھی ہے، جس کی اپنی صحت ہر وقت خراب رہتی ہے۔ یہ بڑے بڑے سرکاری اسپتال، ڈاکٹروں، نرسوں اور سٹاف کی قطاریں، مگر وائے قسمت وارڈوں میں نہ ڈاکٹر ہیں نہ دوا۔ مثل مشہور ہے کہ جس نے اپنا مریض مروانا ہو تو وہ اسے سرکاری اسپتال میں داخل کروا دے۔ چنانچہ عام آدمی بھی صحت کی سہولتوں کے حصول کے لیے پرائیویٹ ڈاکٹروں، ہسپتالوں، کلینکوں کا ہی رخ کرنے پر مجبور ہے، جہاں اسے صحت ملے نہ ملے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ضرور جاتا ہے۔ ریل گاڑی دنیا بھر میں آرام دہ، سستی اور محفوظ ترین سواری سمجھی جاتی ہے۔ اب دنیا اس ذریعہ سفر میں ترقی کرتے کرتے بلٹ ٹرین جیسی محفوظ، تیز ترین اور باسہولت گاڑیوں تک جا پہنچی ہے۔ ہمارے ہاں ریلوے عملاً مفلوج بلکہ زیادہ درست الفاظ میں مفقود ہو چکی ہے۔ حکومت وقت کی بزلہ سنجی کی داد دیے بغیر نہیں رہا جا سکتا کہ انہوں نے پاکستان ریلوے کی حالت نزاع کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وزارت ریلوے کا قلمدان ایک نحیف و نزار شخص کو سونپا ہوا ہے۔ ہماری بہت سی ٹرینیں تو وزیر ریلوے کے گلے کی طرح بند ہو چکی ہیں، اور جو چند ایک چلتی بھی ہیں تو ان میں سفر کرنے والے اگر اس میں سفر سے پہلے ذہنی مریض نہ بھی ہوں تو بعد میں ضرور ہو جاتے ہیں۔ ایک پرانا لطیفہ ہے کہ ایک محقق پاکستان کے ریلوے نظام پر تحقیق کرتے ہوئے لاہور ریلوے اسٹیشن پر پہنچا۔ اس نے ٹائم ٹیبل دیکھا تو لکھا تھا کہ سپر ایکسپریس 8 بجے آئے گی۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تو 7:55 ہوئے تھے۔ 2 منٹ بعد یعنی 7:57 پر سپر ایکسپریس آ گئی۔ محقق نے قریب کھڑے ہوئے ریلوے کے ایک افسر سے حیران ہو کر پوچھا کہ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں ٹرینیں بہت تاخیر سے پہنچتی ہیں، مگر سپر تو 3 منٹ پہلے ہی پہنچ گئی ہے۔ افسر نے جل کر جواب دیا، یہ کل والی ہے۔ اندرونی حالات، اب ہم پرائیویٹ بسوں، کوچوں، ویگنوں پر ہی سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان پرائیویٹ بسوں اور ویگنوں پر کیا گیا سفر، اردو والا سفر کم اور انگریزی والا سفر زیادہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال جتنے لوگ بسوں ویگنوں کے حادثات میں مارے جاتے ہیں، اتنے اب تک ہونے والی پاک بھارت جنگوں میں بھی شہید نہیں ہوئے۔ رہی ہوائی سفر کی بات تو حالیہ برسوں میں ہماری سرکاری اور پرائیویٹ ایئر لائنوں کا جو حشر ہوا ہے، اسے دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ ان پر وہی سوار ہو جسے سفر آخرت کی جلدی ہو۔ کبھی جہاز میں سے چوہا نکل رہا ہے، کبھی ٹیک آف سے ذرا پہلے یا لینڈ کرتے ہوئے جہاز کا ٹائر پھٹ جاتا ہے، کبھی چلتے چلتے انجن دھواں مارنے لگتا ہے۔ جو پرواز صبح 8 بجے جانی ہوتی ہے وہ شام 8 بجے جاتی ہے۔ کئی دفعہ آدھے راستے ایئرپورٹ پر اترا ہوا جہاز دوبارہ پرواز کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور مسافر ہفتوں منزل سے دور ہوٹلوں میں پڑے سڑتے رہتے ہیں۔ پرائیویٹ ایئر لائن پر سوار ہوں تو وہ بوجھا ایئر ثابت ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ اس نام کی ایک ایئر لائن کمپنی وجود میں آئی تھی جس نے 2 پرانے جہاز لے کر چلائے تھے۔ ان میں سے ایک اسلام آباد کے قریب آندھی میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، اور 150 کے قریب مسافر بھی ہلاک ہوئے تھے۔ بجلی اور گیس کے سرکاری محکموں کا فلاپ سین تو سبھی دن رات دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ قوم کے اعصاب کا بیڑا غرق کر رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں گھریلو و صنعتی استعمال کی گیس اور پھر CNG کی بندش نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی ہے۔ تنگ آئے ہوئے لوگ باقاعدہ تشدد پر اتر آئے ہیں۔ ہر روز ہڑتالوں، توڑ پھوڑ اور گراؤ جلاؤ نے بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا تو کچھ نہیں بگاڑا، تاہم جھولتی معیشت کی چولیں کچھ اور بھی ڈھیلی کر دی ہیں۔ 45 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی میں بلکتے بچوں اور سسکتی عورتوں کے لیے کہیں UPS آزمائے جا رہے ہیں تو کہیں جنریٹر۔ گویا یہ طے پایا ہے کہ اپنے پرائیویٹ جنریٹر یا UPS سے ہی بجلی لینی ہے۔ سرکاری بجلی کے کھمبے تو سیاسی جماعتوں کے بینرز اویزہ کرنے کی سہولت مہیا کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ رہا بجلی کا محکمہ تو اس کا کام لوڈ شیڈنگ کا شیڈول بنانا اور اس شیڈول کی خلاف ورزی کرنا، نیز ہر ماہ عوام پر بلوں کی بجلی گرانا ہے۔ محترم قارئین، پرائیویٹ اداروں پر انحصار کی انتہائی صورت یہ ہے کہ آج خط اور پارسل بھی بھیجنا ہو تو محکمہ ڈاک کی بجائے کوریئر کمپنی کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ اگر پاکستان پوسٹل سروس سے بھیجیں تو اول تو نہ جانے کن تاریک راہوں میں بھٹک کر غائب ہو جاتا ہے، اور اگر پہنچے بھی تو اتنا لیٹ کہ کسی جوڑے کی شادی کا دعوت نامہ ان کے پہلے بچے کی ولادت کے بعد ملتا ہے۔
گویا جو سہولت شیر شاہ سوری کے دور میں حکومت اور ریاست کی طرف سے عوام الناس کو حاصل تھی، اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باسیوں کو 21ویں صدی میں وہ سہولت بھی حاصل نہیں رہی۔ سامعین محترم، مذکورہ بالا حقائق یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی سرکاری مشینری مکمل طور پر فالج زدہ ہو چکی ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں کا کام پرائیویٹ اداروں نے سنبھال رکھا ہے۔ پرائیویٹ ادارے بھی محض ٹوٹل ہی پورا کرتے ہیں۔ لاتعداد وجوہات کی بنا پر ان کی کارکردگی بھی ناقص ہی ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ریاست کا نظام پرائیویٹ اداروں کے سہارے سسک کر چل رہا ہے۔ مگر تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ملکی و قومی آمدنی، جس کا زیادہ حصہ اندرونی اور بیرونی قرضوں پر مشتمل ہوتا ہے، انہی مفلوج اداروں اور ان کے اہلکاروں کے عللو تللوں پر خرچ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ حالات کی اس قدر سنگینی کے باوجود قوم محض تماشائی بنی ہوئی خود اپنا ہی تماشا دیکھ رہی ہے۔ 100-125 سال پہلے مولانا حالی نے اپنی مشہور مسدس میں جو رونا رویا تھا، وہ آج بھی انہی کے الفاظ میں رویا جا سکتا ہے۔ یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے۔ بھنور میں جہاز آ کے جس کا گھرا ہے، کنارہ ہے دور اور طوفاں بپا ہے، گماں ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے، نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی۔